شاہین شاہ افریدی کی جانب سے ایک متنازع سٹوری جو کہ انسٹاگرام پر شیئر کی گئی، اس کے بعد لگتا ایسا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ ایک اور انہوں نے سٹوری کر دی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اب ان کے رویے میں کیا چینجنگز آئی ہیں۔ اور لگتا ایسا ہے کہ جو ان کا رویہ ہے، ایک خالی برتن تھا جس کو آپ ایک بار اڈیل کر آپ نیچے پھینک دیں سیڑھیوں میں تو کھڑ 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 آواز کرتا جاتا ہے۔ تو شاہین شاہ افریدی اس ٹائم وہ خالی برتن ہو چکا ہے جس کو کپتانی سے ہٹانے کے بعد سیڑھی سے نیچے پھینکا گیا ہے۔ یہ ان کا رویے سے ان کے آئیڈیا ہو رہا ہے مجھے، کیونکہ جو ان کی جو ریئیکشن ہے وہ انتہائی زیادہ خلاف توقع ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ عثمان خان کے اوپر پابندی لگ گئی ہے 5 سال کی۔ اب ان کے کیریئر پر اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا، ان تمام چیزوں کا احوال آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں پہلے ایک ایسی سٹوری جو کہ آج انسٹاگرام پر شیئر کی تھی شاہین شاہ افریدی نے، گو کہ میں نے وہ دیکھی نہیں ہے کہ اس نے ہی شیئر کی، لیکن اب بہت سارے چینلز دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پوسٹ نہیں تھی۔ البتہ میں پوسٹ میں دیکھ رہا تھا کہ انسٹاگرام پر در حقیقت شاہین افریدی نے کیا کیا پوسٹ کیا ہے، لیکن وہ پوسٹ نہیں تھی، سٹوری تھی۔ اور سٹوری میں انہوں نے جو کہا وہ میں گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح ایک بازاری زبان استعمال کی گئی ہے۔ انڈائریکٹ طور پر ایک میسیج دیا گیا ہے کہ اگر میرے صبر کا امتحان نہ لیا جائے، اگر میں اپنے پہ آ گیا تو مجھ سے ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ نہ جانے کس کو دھمکی دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کا رویہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ تو سیکنڈ محمد عامر بنتا ہوا جا رہا ہے۔ اور شاہین افریدی نے اس کے دماغ میں جو چیزیں پٹ کی ہیں اب وہ ابھل کر سامنے آ رہی ہیں، تو میرے خیال میں یہ کسی بھی طرح پاکستان کرکٹ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ بابر اعظم کو بھی آپ نے غلط طریقے سے کپتانی سے ہٹایا تھا۔ بابر اعظم کی جانب سے کوئی ایسی انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ کوئی میسج نہیں آیا، تو وہ بندہ خاموش رہا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک بندے کے ذہن کا، اس کے صبر کا، اس کے آپ شخصیت کا، اس کی تربیت کا۔ دوسری جانب شاہین افریدی خالی برتن بن چکا ہے، ڈاں ڈاں کر رہا ہے، اور ہر روز کوئی ہم کوشش کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں یار مسئلے کو ڈسکس ہی نہ کریں، یہ ٹیم میں انتشار، گروپنگ، ان چیزوں کو ڈسکس ہی نہ کریں، لیکن ایسی کوئی نہ کوئی بھانڈ ضرور مار دیتا ہے شاہین افریدی جس کی وجہ سے دوبارہ اس کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے۔ پہلے انہوں نے وہ پی سی بی کا ایک پیغام جو کہ ایک پازیٹیو پیغام تھا جس کو نظر انداز بآسانی کیا جا سکتا تھا، کیونکہ میڈیا مینیجر کا کام یہی ہوتا ہے، اس کے اوپر ریئیکشن دے دیا۔ اور اس میں کیا جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں، اگر ریئیکشن کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی نفی کر رہا ہوں، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں بابر اعظم کا احترام کرتا ہوں، مطلب اس کی نفی کر رہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی احترام نہیں کرتا میں۔ یہ کہا گیا کہ میرا فرض بنتا ہے کہ ٹیم کی کامیابی میں ہاتھ بٹاؤں، ریئیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ تو یہ ہم احتیاط محتاط رہیں، مطلب یہ تھا، لیکن ہر چیز کا اگر ریئیکشن جو دیا ہے اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں چاہتے۔ اور یہ ایک بہت بڑا سنگین قسم کا الزام ہے ان کے اوپر کہ اب وہ آگے کس طرح چلیں گے۔ اور ورلڈ کپ 2023 کی ناکامیوں کی بڑی وجہ بھی پاکستان کے کپتان بابر اعظم کے ساتھ ہونے والی سازش کو قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ ایشیا کپ سے پہلے پاکستان ٹیم ہارڈ فیورٹ تھی۔ چلیں جی اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ شاہین افریدی نے جو، ویسے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ بابر اعظم کو جیسے جیسے تنقید ہوئی ہے اس نے کبھی منہ سے جواب نہیں دیا، وہ بیٹ سے اپنی پرفارمنس سے جواب دیتا ہے۔ جو اسٹرائک ریٹ کہتے تھے، اپنے بغلیں جھانک رہے ہیں کہ گزشتہ 2 سیزنز کے آپ ان کے اسٹرائک ریٹ دیکھ لیں، دورہ نیوزی لینڈ میں ان کا اسٹرائک ریٹ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بابر اعظم نے اپنے اسٹرائک ریٹ کے اوپر کتنا کام کیا ہے۔ اور یہی چیز ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ گریبان پکڑنے کی کوشش کریں، گالی گلوچ پہ آ جائیں، تو آپ پہلے اپنی خامی کو دیکھیں۔ بھئی آپ نیوزی لینڈ میں کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے کر نہیں آئے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی باہمی سیریز میں پاکستان کو 4 میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہو، 5 یا کم میچز کی سیریز میں۔ اس سے بدتر شکست پوری تاریخ میں نہیں ہوئی۔ اگر آخری میچ جس میں آپ کی ٹیم 132 رن پر آل آؤٹ ہو گئی تھی، اس میں اگر شکست ہو جاتی تو یہ تاریخ میں پہلی بار ہوتا کہ کسی ٹاپ ٹیم کو 0-5 کے کلین سویپ کی خفت سے دوچار ہونا پڑتا۔ یہ آپ کی کپتانی میں ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ نے وہاں پر تمام کے تمام میچز جیت کر رہے ہیں، ریئیکشن ایسا کر رہے ہیں جیسے آپ فتح عالم ہیں، اور بھائی ہار کے آئے ہو آپ۔ ایسا ریئیکشن مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ اور بہرحال
بابر اعظم کی بات کر رہا تھا، بابر اعظم کے اندر سب سے بڑی خامی یہ تھی جس کے اوپر میں نے ہمیشہ تنقید کی ہے. دیکھیں جی، جس کی خامی ہے وہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کسی کی چاپلوسی کریں، جو حقائق ہے وہ بتائیں، جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں اس کو صحیح بتانے کی کوشش کریں، باقی آپ کے اوپر ہے وہ کیسا سوچتے ہیں آپ. اب بات یہ ہے کہ بابر اعظم کے اوپر اسٹرائک ریٹ کے اوپر بات تھی، وہ اس نے بہتر کر لیا ہے. آخری جو کراچی لیگ کے میچز ہیں ان کو ہٹا دیں تو ان کا اسٹرائک ریٹ 150 سے زیادہ تھا PSL 2024 میں. اور اس کے علاوہ ڈیتھ اوورز میں بابر اعظم کی سب سے بڑی کمزوری تھی کہ وہ ایک تو 50 مکمل کرتے ہی جیسے ہی ہٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے آؤٹ ہو جایا کرتے تھے. اب ان کا اسٹرائک ریٹ 176 ہو چکا ہے، لگ بھگ 177، جو کہ پاکستان کے تمام بلے بازوں میں ڈیتھ اوورز میں سب سے ہائیسٹ اسٹرائک ریٹ ہے. تو آپ بتاؤ کہاں کھڑے ہو آپ لوگ؟ وہ افتخار احمد سے بھی آگے نکل چکا ہے، وہ آصف علی سے بھی آگے نکل چکا ہے، ڈیتھ اوورز کی بات کر رہا ہوں، شاداب خان سے بھی آگے نکل چکا ہے. تو اس بندے نے اپنے آپ کو اپنی پرفارمنس سے جواب دینے کی کوشش کی ہے، خود کو بہتر کیا ہے جہاں ان پر تنقید ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہر روز انسٹاگرام پکڑ لے، ٹویٹر پکڑ لے، ریئیکشن دینے کے لیے اپنے صحافیوں کو بتایا کہ یار یہ میں کہہ رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں. تو اس نے گراؤنڈ میں جا کر محنت کی ہے، اور یہی کام شاہین افریدی کو کرنا چاہیے. شاہین افریدی کی جو پرفارمنس ہے اس ٹائم بہت بری ہے. انجری کے بعد میرے پاس جو اسٹیٹس آئے ہیں، کسی نے ویڈیو میرے ساتھ شیئر کی ہے، وہ ایک صاحب بتا رہے ہیں کہ پہلے ان کے وکٹیں حاصل کرنے کا تناسب پاکستان ٹیم میں 40% تھا، جو کہ اب گر کر 18% رہ گیا ہے. اور اس کے علاوہ لیکن میں شیور نہیں ہوں، میں کوشش کروں گا کہ کل تک اس کے اوپر پوری تحقیق کر کے پورے اسٹیٹس جمع کر کے آپ کو بتاؤں کہ حقیقت میں کیا ہے. اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہین افریدی جن کا اکنامی ریٹ 6.5 رن فی اوور تھا، اب وہ لگ بھگ 9 رن فی اوور تک جا پہنچا ہے. تو ان کی کارکردگی بری سے بری ہوتی جا رہی ہے، اور نخرے ایسے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ دنیا کا ایک ہی بولر ہے، دنیا میں اور کوئی ہے نہیں. اس نے اگر بولنگ کرانا چھوڑ دی تو پاکستان ٹیم کا کیا حال ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. شاہین افریدی کو چاہیے اپنے اس چھوٹے دماغ کے ساتھ کوشش کرے کہ بڑوں والے کام کرے. خدا کے لیے یہ انتشار نہ پھیلائیں. آگے T20 ورلڈ کپ ہے، ہر روز کی نئی کوئی نہ کوئی پخ آ جاتی ہے، اور یہ کسی بھی طرح چلیں پاکستان ٹیم کو چھوڑیں. اگر شاہین افریدی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کپتانی سے ہٹا دیا تو بس اب میں دیکھ لوں گا سب کو، اگر ایسا سوچتا ہے تو خود ان کے اپنے کیریئر کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہے. کم از کم اپنا ہی اچھا سوچ لیں، باقی کو چھوڑ دیں. چلیں جی، اب ان کا وہ میں نے کہا نا، برتن ایسا ہو گیا کہ کبھی سیڑھی کے اس طرف لگتا ہے، کبھی اس طرف، کبھی کچھ نیگیٹو پوسٹ ہوتی ہے، کبھی پازیٹیو. آج ابھی جب یہ ویڈیو کر رہا ہوں صرف اسے آدھا گھنٹے پہلے میں نے ان کی انسٹاگرام آئی ڈی جو اسٹوری چیک کی انسٹاگرام پہ. اس میں ایک تو انہوں نے پاکستان ٹیم کے ساتھ اپنی گروپ کی جو ویڈیو ہے، وہ پکچر ہے، وہ شیئر کی ہے، اور اگلی جو پکچر ہے وہ ایک میسیج دیا ہے. لگتا ہے کہ سافٹ ویئر کسی نے اپڈیٹ کیا ہے، کسی نے کہا ہے کہ کیا کر رہے ہو یار، ایسے کرو گے تو تمہارا کیا بنے گا. تو اس نے بابر اعظم کے ساتھ اور رضوان کے ساتھ تصویر شیئر کی ہے. یہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو آج اس نے آگ لگائی ہے. چلیں یہ تو ہے یو ٹرن یا کہہ لیں یا سافٹ ویئر اپڈیٹ کہہ لیں. دوسری جانب عثمان خان کے اوپر UAE نے 5 سال کی پابندی عائد کر دی ہے. اب اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا عثمان خان کے کیریئر پر؟ ظاہر سی بات ہے اکنامی کے لحاظ سے تو پڑے گا. دوسرا یہ کہ UAE کے لیے کھیلنے کا چانس ختم، اور یہ تو نقصانات ہیں. لیکن میرے خیال میں اس کے باوجود عثمان خان کے لیے یہ گھاٹے کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ 5 سال تک ان کی جو T20 انٹرنیشنل لیگ ہے وہ نہیں کھیل سکے گا، T10 لیگ نہیں کھیل سکے گا. UAE کرکٹ کے انڈر کوئی کلب، اکیڈمی، ٹورنامنٹ کوئی بھی ہوگا وہ 5 سال تک یعنی 2019 تک نہیں کھیل سکے گا. لیکن جب وہ پاکستان کے لیے ایک میچ کھیل لے گا جس کا 100% اب شیورٹی دکھائی دے رہی ہے کہ وہ کھیلے گا، تو عثمان خان کی جو ویلیو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی انٹرنیشنل لیگز میں، جو T20 لیگز ہوتی ہیں. کیونکہ موجودہ وقت میں وہ ایز اے ایسوسیٹ ٹیم کے پلیئر یعنی UAE کے پلیئر کے طور پر جاتے ہیں، جہاں ان کا معاوضہ دیگر پلیئرز کے مقابلے میں 30% کم ہوتا ہے. اور جب اب ان کو ایک انٹرنیشنل اسٹار کا ٹیگ لگ جائے گا تو ان کا معاوضہ، چاہے وہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیلیں یا ساؤتھ افریقہ لیگ، کوئی بھی لیگ کھیلیں، تو ان کے معاوضے میں بہت بڑا اضافہ ہو جائے گا. ایون کہ پاکستان سپر لیگ میں بھی ان کا معاوضہ بہت بڑھ جائے گا، اور پاکستان سپر لیگ کا کنٹریکٹ حاصل کر کے وہ یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور امید تو یہی ہے کہ عثمان خان انشاءاللہ پاکستان کے لیے اچھے ایک اسٹار ثابت ہوں گے. ان کی ایک خامی ہے میرے خیال میں، سلیکٹرز نے یا کوچز نے بھی دیکھ لی ہوگی، کہ وہ شارٹ پچ گیند پر PSL 2024 کے فائنل میچ میں پھنس رہے تھے.
اور اگر کیوی بولر کی بات کریں تو وہ سب سے پہلے کام ہوم ورک کر کے آتے ہیں، تو یقیناً وہ ٹارگٹ کریں گے عثمان خان کو شارٹ پچ گیندوں پر، اور اس کی تیاری عثمان خان کو ابھی سے کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں ابھی تک جو عثمان خان کی بیٹنگ میں نے دیکھی ہے اس میں سچ کوئی ایسی خامی دکھائی نہیں دیتی کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کر کامیاب نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ عثمان خان کی یہ جو پابندی ہے اس کو وہ ایز اے تحریک استعمال کرے گا اور خود کو زیادہ ابھارے گا، اور اس کا جو جواب ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے ضرور دے گا۔